سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. انسان طبیعتاً جدت پسند ہے. جو فطرت ہمیں دی گئی ہے اس کا ایک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ ہماری طبیعت ہے، اور ہماری طبیعت میں ایک بہت بڑا جو چاہت ہے ہماری طبیعت کی وہ جدت ہے، نیا رنگ. جستجو ہے کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھیے جا کے ٹھہرتی ہے نظر کہاں. تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ چاہے کھانا پینا ہو یا اس کی رہائش ہو یا اس کی سویلائزیشن ہو، اس میں ہمیشہ ایوالو کرتا رہتا ہے. نئی ریسیپیز ڈیوائس کرتا ہے کھانے کی، پہننے کے لیے نئے نئے رنگ چاہیے، نئے نئے ڈھنگ چاہیے. رہائش کے لیے آرکیٹیکچر میں مسلسل ایک ایوولوشن چل رہا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب کہ انسان کی طبیعت کا میلان جدت کی طرف ہے تو ایسے موضوعات کو موضوع سخن بنانا یہ بہت پرانے موضوع ہیں. ہماری طبیعت کے منافی تو نہیں ہیں. ہم اب اسرا کو چھیڑ رہے ہیں، معراج کو، اور معراج کا موضوع ایسا ہے کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں جس نے معراج کے اوپر باتیں نہ سنی ہو، اور ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، درجن دفعہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں دفعہ سنی ہوگی. تو اگر انسان کی طبیعت میں جدت پسندی ہے تو جب ایک ہی موضوع کا، ایک ہی بات کا، چاہے وہ حق ہو، اگر بار بار تکرار ہو تو انسان کی طبیعت میں فرسودگی کا عنصر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. ایک بہت اچھی بات ہو، اگر بار بار کی جائے تو انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ آتی ہے. انسان جو ہے وہ، جس کو ہم انگریزی میں بورڈم کہتے ہیں، یو اسٹارٹ گیٹنگ بورڈ کہ سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین. تو ہم اپنی گرامر آف لو میں، کیونکہ ہم ایک بالکل نئے طریقے کے ساتھ قرآن کو ایکسپلور کر رہے ہیں اس میں، تو اتنے پرانے موضوع کا، جس کا ادراک بھی سب کو ہے، جس کی سماعت بھی سب کے پاس ہے اور بہت دفعہ سنا ہے، تو اس کو کیوں دوبارہ چھیڑا جائے؟ تو اس کے جواب جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک زاویے سے جواب یہ ہے کہ اگر ایک بات حق ہو اور ایک بات ضرورت ہو ہماری، تو اس میں جدت نہ بھی ہو تو کیونکہ وہ ضرورت ہے اور خیر ہے، تو اس کا بار بار تذکرہ جو ہے یا بار بار اس عمل کو دہرانا وہ انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے، منطقی مثال سے سمجھیے. آپ کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے ناشتہ مانگا تو آپ نے ان کو ناشتہ دیا. دوپہر کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی کھانا، تو آپ کہیں کہ صبح تو کھایا تھا. اور جب پھر دوپہر کا کھا لیا تو رات کو کہیں جی اب ڈنر، تو آپ کہیں گے یار بار ہی بار ایک تقاضا کر رہے ہو. تو اس کا جواب منطقی طور پر یہ ہے کیونکہ ضرورت جو ہے مسلسل ہے تو وہ عمل بھی بار بار دہرایا جائے گا. تو اب ہدایت جو ہے اور فلاح، یہ انسان کی لگژری نہیں ہے، انسان کی نیسیسٹی ہے. تو جب ہم ذکر خیر الانام کرتے ہیں یا صاحب معراج کا تذکرہ کرتے ہیں تو ایک بات آپ کے ذہن میں یہ مذکور رہنی چاہیے کہ وہ ہستی ہے کہ اس دنیا میں ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں پھر کچھ ٹھہراؤ ہے. ایک ماں کا اپنے بچوں کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، ایک دوست کا دوست کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، ایک لور کا بیلوڈ کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، اور اس میں قدر استحکام ہے. لیکن جب روز حشر ہوگا تو نہ ماں بچے کو پہچانے گی، نہ باپ بیٹے کو، نہ دوست دوست کو، اور نہ لور بیلوڈ کو. یہ ساری عاشقی معشوقی جو ہے وہ اس دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی. وہاں جا کر کسی نے کسی کا ذمہ نہیں اٹھانا. اور روز حشر میں ایک ہی بندہ ہے جو آواز لگاتا ہے کہ شفاعتی لأہل القبائر من امتی. بہت بڑی حدیث ہے، اور اس کو عام طور پر منظر عام پر نہیں لایا جاتا. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ڈھونڈوں گا گناہ کبیرہ والے اپنے امتیوں کو. لأہل القبائر،
ایک مومن کو، ایک ولی کو جس وقت اپنی ماں نہیں پہچان رہی اور اون نہیں کر رہی ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے بڑے گناہ گار ہیں امت کے، ان کو اون کر رہے ہیں. تو ان کا ذکر جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم انسانی طور پر we are physical beings and we are emotional beings, so we need emotional fulfillment all the time. جامی کا ایک شعر ہے کہ جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، خوشا مسجد و ممبر و خانقاہ کہ در و بود قیل و قال محمد. آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا جو ہے یہ مصطفیٰ کے حسن کی وجہ سے رنگین ہے، اور زندگی اور دلوں کو جو ایموشنل زندگی ملتی ہے وہ ذکر مصطفیٰ سے ملتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آج تم دیکھتے ہو کہ ممبروں پر واعظ ہو رہے ہیں اور ممبروں پر خطیب بیٹھے ہیں اور مسجدوں میں امام ہیں اور خانقاہوں میں پیر ہیں، تو اس کی وجہ رونق کیوں ہے ان جگہوں پہ اتنی کہ در و بود قیل و قال محمد؟ صرف اس کی وجہ سے کہ وہ ممبر، وہ خطیب، وہ امام، وہ پیر، وہ محمد کا ذکر کر رہا ہے. تو یقین مانیے اس کائنات میں سب سے بڑا ممبر کون سا ہے؟ اس کائنات میں سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ اس کائنات میں سب سے بڑی خانقاہ کون ہے؟ یہ دل. اس سے بڑی نہ کوئی خانقاہ ہے رب کی کائنات میں، نہ کوئی ممبر ہے اور نہ ہی کوئی مسجد ہے، اور اس کو بھی تو آباد کرنا ہے. تو در و بود قیل و قال محمد. تو ہماری اپنی ایموشنل زندگی کے لیے اور ہماری نجات کے لیے یہ ذکر بار بار ہونا چاہیے. دس از اے ریٹوریکل آنسر، دس از ناٹ ایکچولی اے ویری لاجیکل آنسر. لیکن میں نے کہا کہ پہلے مقبولات سے شروع کر دیا جائے، کیونکہ ذہن ان کو فوراً قبول کر لیتا ہے. جذباتی قوم میں جذبات کی باتیں بہت پسند ہیں. ہم عقلی سوال اپنی جگہ پر ہے کہ ایک موضوع جس کو اتنی دفعہ چھیڑا گیا ہے اس کو دوبارہ گرامر آف لو کے تحت کیوں چھیڑا جائے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج قرآن میں ہے، اور قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ پورا قرآن تو ایک طرف، قرآن کی پوری صورت تو ایک طرف، قرآن کی آیت تو ایک طرف، ایک لفظ قرآن کا اللہ تعالیٰ جس کانٹیکسٹ میں ایک آیت میں استعمال کرتا ہے، اگر وہ کانٹیکسٹ ہی ہماری نظر میں رہ جائے تو اس ایک لفظ کو مفسر کرنے کے لیے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے قیامت بھی آ جائے تو وہ ایک لفظ بھی اپنی پوری معنویت کے ساتھ کوئی مبلغ، کوئی مدرس، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی کتب اس ایک لفظ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. سو قرآن کے ساتھ اگر آپ کو عربی سے شغف ہے اور قرآن کے ساتھ شغف ہے تو ایک آیت سے ہزاروں علم کے سوتے پھونٹتے ہیں. ایک آیت سے معرفت کی لاکھوں سبیلیں نکلتی ہیں. یہ وہ چشمہ علوم ہے قرآن کہ ایک آیت پر قیامت تک گفتگو کریں تو ہم سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے. اب یہی قرآن کی آیت سورہ اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات. آج ہم نے ایک ایک لفظ کے اوپر تکیہ کرنا ہے، خیمہ لگا کر بیٹھنا ہے تاکہ دیکھیں کہ کیا یہ گھسا پٹا موضوع ہے یا بالکل ہمارے ذہنوں سے ناشناس موضوع ہے. معراج، سبحان الذی اسرا، اسرا یسرا اسرعن، سیر کروانا، سیر کرنا نہیں. سبحان الذی اسرا، اور سیر کا جب لفظ آتا ہے تو اٹس ویکیشن، اٹس لبریشن. آپ جب سیر پر جاتے ہیں تو you are in a relative beyond time, beyond space. You are having fun, and if the vacation is paid for, you are going to have more fun. Subhanallazi asra, his vacation is paid for. He doesn't have to invest anything. وہ ذات لے گئی بے عبدہ ہی اپنے بندے کو لیلا رات کے وقت من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک. اب یہ معراج کی بنیادی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے ٹریول بیان کی ہے. حالانکہ حضور کے معراج کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی، دوسرا ہے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا،
اور تیسرا ہے سدرۃ المنتہا سے لا انتہا. لیکن قرآن نے اس آیت میں صرف جو ہماری ٹائم اینڈ سپیس کے اندر 2 فزیکل مسجدیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. وائی؟ یہاں پر نہ کوئی عرش کا ذکر ہے، نہ سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، نہ لاہوت کا ذکر ہے، نہ ناسوت کا ذکر ہے. معراج جو ہے وہ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو نہیں ہے. یہ مبلغین کو، مدرسین کو، علماء کو اللہ تعالیٰ ایک طریقہ سکھا رہا ہے کہ جب بھی کوئی بات کسی کو سمجھانی ہو تو بے پر کی مت اڑایا کرو. یوزلی وین وی گو ٹو مشائخ تو وہ جنوں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک میٹافزیکل ورڈ کی باتیں ہو رہی ہیں. ویل میٹافزیکل ورڈ ہیز اٹس بیسز ان دا فزیکل. اف یو کین ناٹ ایکسپلین دا فزیکل یو ہیو نو رائٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا میٹافزیکل. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اپنے عرش کی اور سدرۃ المنتہا کی باتیں کریں تو لوگوں کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ تکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرو. مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ 2 ایسے فزیکل پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم جا بھی سکتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بات اٹھا رہا ہے فزکس سے اور پھر اس کو سورہ نجم میں میٹا فزیکل کر رہا ہے. مطلب یہ ہم سب کے لیے ایک سمجھنے کی چیز ہے کہ if you cannot explain things rationally, you should not say to people کہ this is an emotional thing, it has got nothing to do with rationality. No, not at all. Every metaphysics has a physics. Every supernatural has a natural. ہر ماورائے فطری چیز کی کوئی نہ کوئی فطری بنیاد ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے وہ بات کرو، اپنے آپ کو بھی ڈونٹ رن آؤٹ آف فیول ٹاکنگ اباؤٹ میٹا فزکس. فرسٹ ٹاک اباؤٹ فزکس. مسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ 2 فزیکل پوائنٹس ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ سبحان اللہ تسبیح سے شروع ہوئی ہے آیت. اس کے اوپر پورے 2 گھنٹے کی بحث ہو سکتی ہے اور میں اس کو 10 منٹ کے اندر نپٹانا ہے تو میری بھی اپنی بھی ذرا حالت جو ہے وہ کوئی اتنی وہ سنگینی سے 2-4 ہے. بات ہو رہی ہے حضور کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اپنی تسبیح. کیا ریلیونس ہے؟ اگر سیر حضور نے کی ہے تو تسبیح ان کی بیان ہونی چاہیے تھی. اللہ اپنی تسبیح کیوں بیان کر رہا ہے؟ I mean, these are questions. اگر آپ ان کو سوچتے جائیں تو ایک آیت ہی آپ کو تھکا دے گی اور بتا دے گی کہ تم مجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے، میری معنویت کو بھی نہیں سمجھ سکتے. سبحان اللہ سبحانہ کیا ہے؟ تعریف. اور ہم سبحانہ کا لفظ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کسی نے بہت اچھی شادی کی، اپنے گھر کو بہت اچھا سجایا، ہم نے دیکھا کہا سبحان اللہ. کسی کے بچے نے ایگزام میں ٹاپ کیے، دل سے آواز نکلی سبحان اللہ. کسی عاشق نے اپنی معشوق کو خوب جو ہے وہ پیڈیکیور مینیکیور ہو کر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ. نئی گاڑی لی تو ہم نے کہا سبحان اللہ. تو اللہ کہتا ہے ہر بات پر سبحان اللہ کہتے ہو، آؤ ہم تمہیں بتائیں کس بات پر سبحان اللہ کہنا چاہیے. سبحان اللہ تسبیح تعریف ہے. تعریف کی 2 قسمیں ہیں. اللہ کی تعریف کی قرآن میں 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں حمد اور ایک کو کہتے ہیں تسبیح. حمد اور تسبیح دونوں تعریف ہیں مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. حمد ہے ان صفات کا بیان جو اللہ میں پائی جاتی ہیں اور تسبیح ہے ان صفات کا بیان جو اللہ میں نہیں پائی جاتی. حمد تائید ہے، تسبیح تردید ہے. حمد is affirmation of the attributes and تسبیح is the negation of the attributes. کیونکہ اللہ کی 2 طرح کی صفات قرآن میں ہیں، ان کے مختلف نام ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. صفات ثبوتیہ وہ صفات جو اللہ میں پائی جاتی ہیں، صفات سلبیہ ان صفات کا بیان جو اللہ میں نہیں پائی جاتی. اور یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کلامیوں کی بحثیں ہیں، فلسفیوں کی بحثیں ہیں. نہیں بھائی، یہ قرآن کی بحث ہے. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ آپ روز پڑھتے ہیں وہ سورت جس کے اندر دونوں درج ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے. احد صفات ثبوت ہے کیونکہ اللہ ایک ہے، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے.
اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، بے نیازی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی جنا گیا ہے۔ اب حمد اور تسبیح کے درمیان لوگوں کو بڑا ابہام ہوتا ہے کہ کون سی آیت حمدیہ ہے اور کون سی آیت تسبیحہ ہے۔ تو ایک میں آپ کو بالکل آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں خود طالب علمی کے زمانے سے گزرا ہوں اور ابھی بھی طالب علم ہوں، تو مجھے بڑا I have this great empathy for the students، کیونکہ ہمیں جب استاد باتیں کرتے تھے مشکل تو ہم یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے اور وہ بتاتے نہیں تھے۔ They never gave us the shortcuts. So I developed my own shortcuts. How to understand یہ صفت ثبوتیہ ہے، یہ صفت سلبیہ ہے، یہ صفت جمالیہ ہے، یہ صفت جلالیہ ہے، یہ حمد ہے، یہ تسبیح ہے۔ جہاں پر لفظ ہے آئے وہ ہے حمد، وہ ہے صفت ثبوت، وہ ہے صفت جمال۔ جہاں پہ نہیں آئے وہ ہے تسبیح، وہ ہے صفت جلال، وہ ہے صفت سلب۔ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ تھکتا نہیں، اللہ محل حادث نہیں، اللہ زمانی نہیں، اللہ مکانی نہیں، اللہ کا جسم نہیں۔ یہ تسبیح ہے۔ جہاں پر نہیں کا لفظ آئے گا وہ ہو جائے گی تسبیح، اور جہاں پر ہے کا لفظ آئے گا وہ ہو جائے گی حمد۔ اب کیا ضرورت ہے، اگر ہم سے ہم نے اللہ کی تعریف کر دی تو تسبیح کی کیا ضرورت ہے؟ یہ علم منطق کا سوال ہے، کیونکہ قرآن نے حمد اور تسبیح کو اکثر قرآن نے جوڑا ہے۔ سبح بحمد ربک، تسبیح کر اور حمد کر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمد کیا ہے جو چیزیں اللہ میں پائی جاتی ہیں، یعنی تمام کمال اللہ کی ذات میں ماننا، یہ ہے حمد، اور تمام عیب اللہ کی ذات سے نکالنا، یہ ہے تسبیح۔ منطقی اصول ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت صاحب کمال ہو، عالم ہو، بہت اچھا مقرر ہو، بہت اچھا فقیہ ہو، بہت بڑا مجتہد ہو، لیکن زبان کا بہت برا ہو، اخلاق کا بہت برا ہو، بکنے والا ہو۔ اب اس کے اندر صفات بھی پائی جاتی ہیں اور عیب بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میری خالی حمد بیان کرنے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ تو اگر میری تعریف کرتے ہو ان صفات سے جو میرے اندر پائی جاتی ہیں، تو ان صفات کو نگیٹ بھی کرو جو میرے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ حمد و تسبیح کا ایک ہم علم منطق میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ میں عربی میں ہے، میں آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص عالم ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص عالم ہے اس حال میں کہ کوئی ایسا سوال نہیں کہ اس کے پاس جواب نہ ہو۔ اب اس کے علم کے اوپر مہر لگ گئی۔ تو اللہ کہتا ہے پہلے تو مانو کہ تمام اچھی صفات میری ہیں، پھر یہ مانو کہ میرے اندر کسی عیب کا گزر نہیں۔ تو جو جو عیب تمہارے ذہن میں آتا ہے اس کو سلب کرو، اور جو جو خوبی تمہارے ذہن میں آتی ہے اس کا ثبوت میری ذات میں کرو، یعنی جمال کو افرم کرو اور جلال کو نگیٹ کرو۔ صفات ثبوتیہ کی افرمیشن دو اور صفات سلبیہ کی نگیشن، تو تب حق ادا ہوگا میری تعریف کا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں حمد زیادہ ہے یا تسبیح؟ ایسے ہی نہیں میرے بال بھی اڑ گئے سارے اور تین راتیں نہیں سوتا ہوں۔ قرآن میں جو سورتوں کا آغاز ہوتا ہے اس کے 10 اسالیب ہیں، 10 طریقے سے قرآن کی سورتیں اوپن ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک اسلوب ہے حمد و تسبیح، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کبھی حمد سے اپنی کسی سورت کا آغاز کرتا ہے، کبھی تسبیح سے۔ 5 صورتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے حمد کے ساتھ اپنی سورت کا آغاز کیا ہے، اور 7 صورتیں ہیں جہاں پر تسبیح کے ساتھ آغاز کیا ہے۔ ان کو حمدیہ اور مسبحات کہتے ہیں، کہ جن کا آغاز اللہ حمد سے کر رہا ہے یا جن کا آغاز تسبیح سے کر رہا ہے۔ حمد سے 5 صورتوں کا آغاز ہوتا ہے اور تسبیح سے 7 صورتوں کا۔ حمد ہے تائید، ایفرمیشن، تسبیح ہے نگیشن۔
قرآن میں نگیشن پریڈومیننٹلی زیادہ ہے، ایفرمیشن کم ہے جب اللہ کی بات آتی ہے، نگیشن زیادہ ہے، یعنی اس سے عیب کو ہٹانے پر زیادہ زور دیا گیا ہے، اس کی تعریف کرنے کا مادہ ذرا کم ہے قرآن میں۔ 5 صورتیں وہاں پر، 7 صورتیں تسبیح سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ پھر حمد کا لفظ جہاں پہ قرآن میں آیا ہے، یہ مصدر ہے ہا میم دال، مصدری شان میں آیا ہے، اس کو اللہ نے کبھی بھی فعل نہیں بنایا، فعلیہ نہیں کیا۔ 5 صورتیں ہیں، سب سے پہلی صورت تو سب کو پتہ ہے، اس کو کہتے ہی سورہ حمد ہے، سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن جو ہے اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے، اور تمام جو پریویس بکس تھیں ان سب کو اللہ نے انکلوڈ کیا ہے قرآن میں، اور پھر کچھ اور باتیں بیان کی ہیں۔ سب سے بڑی کتاب کائنات کی، اس کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ حمد سے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ تھوڑا سا آگے جائیں، 6ٹھی صورت آ جاتی ہے سورہ سبا، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں، سورہ فاتر آ جائے گی، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ آگے چلے جائیں، سورہ کہف آ جائے گی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعلہ عوجا۔ یہاں پر رکیے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی، ولم یجعلہ، اور نہیں رکھا اس میں، عوجا، کوئی بھی عیب، کوئی بھی ٹیڑھ من۔ اب یہ جو ہو ہے یجعلہ کا، یہ کیا عبد کی طرف جا رہا ہے یا کتاب کی طرف؟ یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ دونوں طرف پلٹے گا، یہ دونوں طرف رجوع کرے گا۔ یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریفیں ہیں اس ذات کی جس نے عبد پر بے عیب کتاب اتاری، وہ کتاب بھی بے عیب ہے اور وہ عبد بھی بے عیب ہے۔ سورہ انعام، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، وہ ذات ہے جس نے آسمان، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں۔ اب 5 صورتیں ہوں گی، 5 صورتیں ہم سے سٹارٹ ہو رہی ہیں۔ اب سب سے بڑی کتاب ہے کائنات کی، سب سے آخری کتاب ہے، ہم سے شروع ہو رہی ہے۔ جو اس کے اوپر عمل کرے گا، ھدی للمتقین، یہ کتاب اس کو متقی بنا دے گی، اور جو متقی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اب یوم حشر تک چلے جائیے، وہ جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا، فرشتے اس کو سلام کریں گے، یہ ان کے سلام کا جواب دے گا، یہ قرآن ہے۔ اور جب سلام جواب ہو جائے گا اور فرشتے کہہ دیں گے جنت میں جاؤ، تو آخری کلام کیا ہوگا جنتیوں کا؟ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے آخری بات جو جنتی کریں گے جنت میں جانے کے وقت، آخر دعواہم، سب سے آخری دعا جو ان کی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جو جہانوں کو پال رہا ہے۔ اب اس میں ایک بہت بڑا ایک کویسچن مارک یہ ہے کہ سورہ فاتر کا آغاز بھی ہم سے ہو رہا ہے، سورہ انعام کا آغاز بھی ہم سے ہو رہا ہے، سورہ کہف کا بھی، سورہ سبا کا بھی، لیکن ان سب کو ہم سورہ فاتر، سبا اور انعام کہتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کو سورہ حمد کیوں کہتے ہیں؟ اگر حمد سے آغاز ہونا وجہ تسمیہ ہوتی تو پھر ان 5 صورتوں کا نام سورہ حمد ہونا چاہیے۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے یہ بتائی، کیونکہ ان باقی 4 صورتوں میں اور باتیں بھی ہیں، لیکن سورہ فاتحہ میں صرف حمد موضوع ہے، اس لیے اس کا نام بھی سورہ حمد رکھا گیا۔ اور جو انسان کو چاہیے، جس موقع پر، کس موقع پر انسان نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، یہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ ساری آپ کی زندگی کے نقشہ کھینچتی ہیں۔ 5 مراحل ہیں آپ کے، آپ نہیں تھے، آ گئے، اب اس دنیا میں ہیں، پھر نہیں رہیں گے، اور پھر جو کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی ہے نا، عدم میں تھے، وجود میں آ گئے، اب وجود میں آئے، کچھ ضرورتیں ہیں، آخرت میں جائیں گے، وہاں کچھ ضرورتیں ہیں،
وہاں پر جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اللہ کون ہے؟ جو عدم سے وجود میں لاتا ہے. رب العالمین جو پالتا ہے. الرحمن جو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے. الرحیم جو آخرت کی نعمتیں دیتا ہے. مالک یوم الدین اور جو آخرت میں حساب کرتا ہے. سو دس از لائک پوری جیوگرافی آپ کو جہاں جہاں ریکوائرڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے جہاں پر, اس کی پوری جیوگرافی ان 3 آیتوں نے دے دی ہیں. 5 مرحلے آپ کے جو ہیں اس میں آپ کو حمد کرنی ہے. دس از سو امپورٹنٹ. اور حمد ہے کیا؟ اللہ کی تعریف. اس کو عام طور پر یہ کیا جاتا ہے وچ از اے ویری پاپولر اینڈ ولگر ڈیفینیشن. نہیں, آپ جائیے علم بیان کی کتابوں میں, آپ فصاحت کی کتابوں میں جائیے, حمد کی تعریف دیکھیے, وہاں پر لکھا ہوا ہے الحمد هو الثناء علی جمیل الاختیاری. یہ ہے اصل ڈیفینیشن حمد کی, کہ کسی کی ایسی صفت کی تعریف کرنا, کسی کے ایسے حسن کی تعریف کرنا جو اس نے اپنے اختیار سے اپنے اندر پیدا کیا ہو, بوروڈ نہ ہو, عطا نہ ہو, وہ صفت اس کی اپنی ہو, کسی اور سے لی ہوئی نہ ہو. اب اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تعریف صرف اس کی ہے جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے. یعنی there is nobody else کہ جس کی تعریف ممکن ہے. اب الحمد میں الف لام تعریف کا ہے, اور یہ تعریف بھی استغراقی ہے. یعنی دنیا میں جہاں پہ بھی جو کوئی کسی کی تعریف کرے گا حقیقتاً وہ اللہ کی تعریف ہوگی. How come? Isn't it interesting? کیا ہے حمد؟ هو الثناء, یہ تعریف ہے. حمد جو ہے وہ تعریف ہے علی جمیل الاختیاری, ایسے جمال کے بارے میں, ایسے حسن کے بارے میں جو اپنے اختیار کا ہو, کسی اور سے لیا نہ ہوا ہو. ہم نے کہا چاند بہت حسین ہے. چاند کا حسن اس کا اپنا نہیں ہے. اٹس اے بوروڈ لائٹ فرام دا سن. آپ نے کہا کہ دریا کیا کمال روانی سے بہہ رہا ہے. تو دریا کا کمال نہیں ہے, بارشیں ہوئی ہیں پیچھے کہیں پہاڑوں پہ, اور وہ جو ڈھلان ہے وہ اس کو بہاؤ دے رہی ہے. آپ نے کہا کہ موتی کی کیا چمک ہے. موتی خود نہیں بنا, کسی سیپ کے منہ میں بارش کا قطرہ گیا ہے. اختیار نہیں ہے, یہ فعل اختیاری نہیں ہے, اس کی اپنی صفت نہیں ہے, اٹس بوروڈ. تو اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں جتنی بھی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, سب کچھ میرا دیا ہوا ہے. یعنی جسٹ امیجن کہ کیا نفاست ہے اس الحمدو کی صرف, کہ اب اگر کوئی مجھے کہے کہ جی آپ نے بہت اچھی تقریر کی تو یہ, اور میں خوش ہو جاتا ہوں. بھئی تعریف تو میری تقریر کی ہوئی ہے, مجھے تو نہیں خوش ہونا چاہیے, میری تعریف تو نہیں ہوئی ہے. تخلیق کی تعریف اصل میں خالق کی تعریف ہوتی ہے, کیونکہ تخلیق خالق کے بغیر معدوم رہتی ہے, وجود میں نہیں ہوتی, موجود نہیں ہوتی. تو جس طرح میری اگر آپ تقریر کی تعریف کریں گے تو وہ حقیقتاً میری تعریف ہے. اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی بھی حسین چہرہ نظر آتا ہے, کوئی بھی شان و شوکت دنیا کی نظر آتی ہے, تو جب بھی تعریف کرو یاد رکھنا وہ تعریف مجھ تک پلٹتی ہے, کیونکہ تم میں سے کسی کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو بھی ہے سب اسی کا ہے. اور یہ حمد کی کیا شان ہے, لیکن حمد صرف مصدری آیا ہے. جتنی میں نے آیتیں پڑھی ہیں, 7-8 آیتیں پڑھی ہیں, الحمد آ رہا ہے. لیکن تسبیح یہ فعل مضارع میں بھی آیا ہے, فعل ماضی میں بھی آیا ہے, امر میں بھی آیا ہے, مصدر میں بھی آیا ہے. قرآن میں جو جو شکلیں ہو سکتی تھی تسبیح کی اللہ نے ساری بیان کی ہیں قرآن میں. یسبح لہو ما فی السماوات والارض, یسبح فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین ام من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. سبح اسم ربک العالی تسبح بکرۃ وعصیلا. دیکھیں سارے وربز, سارے ناؤنز, سارے اللہ تعالیٰ استعمال کرے. تسبح, تم سب مل کر اس کی تسبیح بیان کرو. بکرۃ وعصیلا, جب سورج چھپا ہوا ہو اور جب سورج ابھرا ہوا ہو. سبح
بحمد بالعشی والابکار، جب عشاء کا وقت ہو یا صبح کے نکلنے کا وقت ہو میری تسبیح کرو. اور اللہ تعالیٰ سبح سباہا فسبح یسبح تسبح، سارے جو صیغے ہیں سارے استعمال کر رہے ہیں. یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ تم نے ہر طرح کے عیب کو مجھ سے پار کرنا ہے، پاک کرنا ہے میری ذات کو. چاہے تعریف کم کر لینا، لیکن جب عیب پاک کرنا کا وقت آئے تو پورا زور لگاؤ، اور ماضی میں بھی لگاؤ، مستقبل میں بھی لگاؤ، حال میں بھی لگاؤ. ہم حکم دے رہے ہیں لگاؤ، اور مصدری شان میں تمہاری اپنی ذات تمہیں بتائے گی کہ تمہارے اندر جو عیب پائے جاتے ہیں یہ تمہارا قد گرا رہے ہیں. تو اس لیے ہمارا قد گرنے نہ پائے، جو بھی عیب تمہارے ذہن میں آتا ہے اس کو نکالو. اور سب سے زیادہ جو شدت ہے تسبیح کی وہ لفظ سبحان میں ہے. سبحان الذی، ہر from all perceivable deficiencies، جو بھی تمہارا تخیل کسی بھی عیب کو ریکگنائز کر سکتا ہے، میری ذات ہر اس عیب سے پاک ہے. اور وہ آ رہی ہے سورہ اسرا کے شروع میں، سبحان الذی اسری بعبدہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اب میں سوال پر واپس آ رہا ہوں کہ سیر کی ہے بندے نے تو اللہ کی تسبیح کیوں کی جائے؟ کیونکہ یہ سیر اتنی انسان کے دماغ کے لیے، انسان کی عقل کے لیے اس کو ماننا اتنا محال ہے کہ حمد یہاں پر وہ کام نہ کرتی جو تسبیح نے کی ہے. کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے، چاہے وہ فزکس کے ہوں یا لاجک کے ہوں یا میتھمیٹکس کے ہوں، وہ کہیں گے اٹس این امپاسبلٹی، اٹس این امپاسبلٹی، ہاؤ کین somebody go into the outer space without oxygen and exposing himself to all the radiation, so that is not possible, how can it be done. اور بعد کے لوگ تو چھوڑیے، صحابہ کے درمیان بحثیں چلی ہیں. 20-22% صحابہ کہتے تھے کہ معراج جو ہے وہ اٹس اے ڈریم. تو اللہ کو پتا تھا کہ انکار ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ میں کل کے ساتھ، حالانکہ جب بھی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اللہ کل کے ساتھ بیان کرتا ہے. محمد تو انہیں بتا. یہاں کہہ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو نے نہیں کہنا. جسٹ امیجن، نفاست آپ دیکھیں قرآن کی. ابھی ہم صرف سبحان کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور ابھی میں بہت چیزیں چھوڑ رہا ہوں. تو نے نہیں کہنا کہ تو نے سیر کی، میں کہتا ہوں میں نے سیر کروائی. جس نے بھی اعتراض کرنا ہے، اب اعتراض میری قدرت پر ہوگا کہ کیا میں کروا سکتا ہوں کہ نہیں. یہ سوال تو ہے ہی نہیں کہ تو کر سکتا ہے کہ نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ، میں نے سیر کروائی ہے. اب جو کہے گا نہیں کی تو وہ میرے ساتھ نپٹے، اس کا اب بات میرے ساتھ ہوگی، کیونکہ میں وہ ہوں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ وَكَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جو دل کرتا ہے کر دیتا ہوں. تسبیح سے کیوں بیان کیا کہ نہ کرنا ایک عیب ہے. اللہ کہتا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو میں نہ کر سکتا ہوں. تو یہ اپنے نہ کرنے کو چھوڑو. جب تمہارے ذہن اتنے شفاف ہو جائیں گے تسبیح میں، تو تب تمہیں معراج کی سمجھ آئے گی. اور معراج کی سمجھ آ گئی تو کیا ہوگا؟ سبحان الذی، سبحان کی سمجھ آ گئی. شوڈ وی گو فارورڈ؟ پاک ہے ہر عیب کے ساتھ. نہ کرنا، امپاسبلٹی از ناٹ ون آف ہز ایٹریبیوٹس. یو ہیو ٹو negate the chances of impossibility in him. سیر وہ کروا رہے، کہتا ہے اٹس ناٹ پاسبل مائی ڈکشنری. سبحان الذی. اب الذی کیا ہے؟ اس میں موصولہ. اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے، ہمیں انگریزی بھی نہیں آتی. مسئلے ہمارے دو ہیں، اور تیسری ہمیں اردو بھی نہیں آتی، اور چوتھی ہمیں فارسی بھی نہیں آتی. اور اسلام جو ہے انہی کے ارد گرد پھرتا ہے. اسماء موصولہ، ریلیٹو پروناؤنس. ناؤن کی دو قسمیں ہیں، پراپر ناؤن اینڈ کامن ناؤن. Then proper nouns have their pronouns. Pronouns ہوتے ہیں نا، he, she, it. And then there are relative pronouns.
who, whose, whom بہت تھوڑے ہیں، عربی میں بہت ہیں، اللذی، اللذان، اللذینہ، اللتی، اللتان، الوتی، یہ بھی ایک صیغہ ہے، چلتے ہی رہتے ہیں۔ اسماء موصولہ کیا ہیں؟ What are the relative, what is the definition of relative pronoun؟ ہے تو یہ proper noun، as a substitution use ہو رہا ہے۔ It needs a restrictive relative clause۔ یہ ہیں اسم معرفہ، they are proper nouns، لیکن ان کو relative restrictive clauses چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی پہچان کروائیں۔ اب یہ اوکھا ہو گیا نا کام، لنگوسٹکس کا یہی رول ہے۔ اب میں سب کے دیکھ رہا ہوں شکلوں پہ تو سوالیہ نشان ہے۔ چلیں یہ ایک مثال بنا لیتے ہیں منطق کی۔ اب یہاں پر کوئی صاحب آئے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، پہلی دفعہ انہوں نے میری تقریر سنی، نام نہیں پتا میرا، جانتے بھی نہیں ہے میں کہاں رہتا ہوں، کون ہوں، ان کو پسند آ گئی تقریر۔ اب وہ محرم کے دن آئے تو اب 2 دن بعد دوبارہ ہم نے اکٹھے ہو جانا ہے، تو انہوں نے تیمور صاحب سے کہا کہ جی وہ والے مقرر، وہ ان کی تقریر سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کن کی سنی ہے؟ انہوں نے کہا جنہوں نے اس دن بات کی تھی، اس دن بات کی تھی۔ دس از اے ریلیٹو ریسٹرکٹیو کلاز، جو بتا رہا ہے، پہچان کرا رہا ہے مقرر، کیونکہ نام نہیں پتا۔ تو اب کیونکہ نام نہیں پتا تو اب کوئی واقعہ ایسا چاہیے کہ جس سے پتہ لگے، وہ معرفہ ہو، وہ پراپر ناؤن بنے۔ مثلا دروازہ پہ دستک ہوئی تو بچہ گیا تو باپ نے کہا کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا وہی جو کل ہمیں سڑک پر ملا تھا۔ اب کون آیا ہے وہ نام نہیں پتا، لیکن سڑک پر ملنا ایک واقعہ ہے۔ دس از دا ریلیٹو ریسٹرکٹیو کلاز، جو پہچان کروائے گا باپ کو، اچھا یہ وہ والا میرا دوست ہے جو ہمیں مارکیٹ میں کل ملا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ زی، تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ اسرا بعبدہ۔ دس از ناؤ دا ریسٹرکٹیو ریلیٹو کلاز، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جس نے معراج کو پہچان لیا وہ جانے گا مجھے۔ لنگوسٹکس کا کمال یہ ہے، بحثیں کرنا، اچھلنا اور جذباتی ہونا اپنی جگہ، دلیل پر بات کیجئے نا، دلیل توڑیے، دلیل توڑیے۔ دلیل قائم کرنے کے لیے جو فن چاہیے وہ بندہ 12-14 سال میں سیکھتا ہے، ورنہ ہماری دلیل وہ دلیلم و دلالم و دالن وہ اس ٹائپ کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ دلیل توڑیے۔ سبحان اللہ زی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات۔ کون سی ذات؟ اٹس اے ریلیٹو پروناؤن، اٹ نیڈز اے ریلیٹو ریسٹرکٹیو کلاز۔ اس کو کوئی ثبوت چاہیے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، معرفہ ہونے کے لیے۔ یہ نکرہ ہے، دس از اے کامن ناؤن، ٹو ٹرن اٹ انٹو اے معرفہ۔ اللہ زی، اللہ زی کیا ہے؟ ہو، وہ جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا، تو جو اس بندے کو پہچان جائے گا وہ اس اللہ زی کو پہچان جائے گا۔ اور دیکھیں کیا عجیب لفظ ہیں۔ اب ایک اور یہ میں بتا رہا ہوں، میں 1% بحثیں چھیڑ رہا ہوں، باقی میں چھوڑی جا رہا ہوں، کیونکہ پھر میری اپنی گردن بھی پکڑی جائے گی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ اگر تمہاری عقل نہیں مانتی تو نہ مانے، ہم تمہاری عقل کے غلام تھوڑی ہیں، ہم تو تمہاری عقل کے خالق ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ایک تمہاری عقل چلے گی۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امپاسبلٹی، the possibility of impossibility within divinity is negated۔ ہم سیر کرا رہے ہیں بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو۔ اچھا یہاں سے کیسے پتہ لگا کہ یہ حضور ہے؟ اب یہ بھی سوال ہے نا، یہ بھی سوال ہے، یہ کیسے پتہ لگے کہ یہ واقعی حضور کی بات ہو رہی؟ عبدہ ہی، اپنا بندہ، پتہ نہیں کس بندے کو لے گیا ہے۔ یہاں پر قانون تعریف کی بہت بڑی بحث چھڑتی ہے، بہت بڑی، عبدہی پر بہت بڑی۔ اس پر اقبال نے بھی کمال لکھا ہے، ان کے اشعار بھی ابھی آپ کو سناؤں گا، اور اقبال واقعی سمجھا تھا۔ سبحان اللہ زی، تمام عیبوں سے پاک ہے وہ ذات، ریلیٹو پروناؤن، جس کی پہچان ہوئی اسریٰ بعبدہ، کہ اس نے وہ کام کیا کہ اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ اپنا بندہ کون ہے؟ اب جو ہے صرف حضور عبد نہیں ہے قرآن میں، دوسرے انبیاء بھی عبد ہیں، اللہ کے اولیاء بھی عبد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ
جب کسی نبی کا ذکر کرتا ہے بطور عبد تو اس کا نام ساتھ لکھتا ہے. یہ قرآن کا مزاج ہے. جب اپنے نبی کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو اس کا نام بھی ساتھ لیتا ہے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اور مذکور ہو گئی ہے اللہ کی رحمت اپنے بندے زکریا پر. وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربہ, اور یاد کرو ہمارے عبد ایوب کو جب اس نے ہمیں پکارا. وذکر عبدنا داؤد ذی العید, یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو جو بہت طاقت والا تھا. زکریا عبد ہے, ایوب عبد ہے, یحییٰ عبد ہے, داؤد عبد ہے. عبد لکھا ساتھ نام بتایا. کیوں؟ یہ اب علم تعریف کا بہت اوکھا مسئلہ ہے, اور پہلے میں بیان کر دوں جملہ پھر میں اس کو سمجھا دیتا ہوں. جب صفت میں اشتراک ہو جائے تو تخصیص کا امر لازم ہو جاتا ہے. یعنی ایک شیئرڈ ایٹریبیوٹ ہے which is shared among many, اور آپ اس میں صفت استعمال کر رہے ہیں. مثلا عالم ہے, فرض کیا ہم یہاں پر اب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم 30 35 40 لوگ, تو کوئی بندہ آیا, اس نے گیٹ پر کہا مفتی صاحب, تو فرض کریں ہم سارے ہی مفتی ہیں, ہم سارے ہی سند یافتہ ہیں, ہم سارے ہی فتویٰ دے سکتے ہیں. تو اب اس بندے کو نام لینا پڑے گا, مفتی تیمور صاحب, مفتی کوثر صاحب, کیونکہ ایٹریبیوٹ شیئرڈ ہے. اور اگر ایک ہی مفتی ہو, بہت اوکھا مسئلہ ہے جس کو میں بڑی آسانی سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک ہی مفتی ہو, وہ آ کے مفتی صاحب, تو ہم سب خاموش بیٹھے رہیں گے, تیمور بھائی کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ پتہ ہے ایک ہی مفتی ہے. جب ایٹریبیوٹ شیئرڈ ہو جائے تو آپ کو تخصیص کرنی پڑتی ہے نام کے ساتھ. تو اب زکریا کا نام کو کہا عبد ہے, ساتھ نام لیا تاکہ پتہ لگے, کیونکہ یہ عبدیت میں زکریا شیئر ہولڈر ہے ود ادر پروفٹس. تو کہا کہ ہم نے اپنے عبد زکریا کی بات کی, ہم نے اپنے عبد ایوب کی بات کی, ہم نے اپنے عبد داؤد کی بات کی. اور جب ہمارے صاحب کا ذکر آیا, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, نام نہیں لیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا, نام نہیں لیا. سبحان الذی اسری بعبدہ, نام نہیں لیا. اذ کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ, نام نہیں لیا. پورے قرآن میں مصطفیٰ کو عبد کہا, نام نہیں لیا. دوسرے انبیاء کو عبد کہا, نام لیا. یعنی ان کی عبدیت شیئرڈ ایٹریبیوٹ ہے, مصطفیٰ کی عبدیت ایکسکلوسیو ہے. This is linguistics. Nothing beats it. سوائے عرفان کے کچھ بھی نہیں بیٹ کرتا. میں نے بڑے علموں میں خاک چھانی ہے, جتنا مضبوط یہ علم ہے, اس سے آگے صرف عرفان کی دوڑ, کسی علم کی دوڑ نہیں ہے. تمام عبد ہیں لیکن اپنی عبدیت میں they are shareholders, they partake in the same attribute. لیکن مصطفیٰ وہ عبد ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے, کہا مفتی صاحب, تیمور بھائی کھڑے ہو گئے. جب جیسے ہی کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, مصطفیٰ کھڑے ہو گئے, کیونکہ یہ واحد ہے کہ جس کی عبدیت کے ساتھ بھی کوئی نہیں آتا. اور اصول, اب دیکھیں یہاں پر ایک اور آ گیا اصول. اصول گفتگو کیا ہے کہ جس کے چھوٹے ایٹریبیوٹ میں آپ شیئر ہولڈر نہیں ہو سکتے, اس کے بڑے ایٹریبیوٹ میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ شیئر ہولڈر ہوں. عبدیت نبوت میں بہت بڑا مقام نہیں ہے, اس سے اوپر رسالت ہے, نبوت ہے, خاتمیت ہے. وہ خاتم المرسلین بھی ہیں, وہ امام المرسلین بھی ہیں, وہ خاتم النبیین بھی ہیں, وہ رحمت للعالمین بھی ہیں, وہ رسول بھی ہیں, وہ نبی بھی ہیں, وہ اللہ کے ولی بھی ہیں, اور اللہ کے عبد بھی ہیں. عبد چھوٹا ایٹریبیوٹ ہے, چھوٹے ایٹریبیوٹ میں نبی شامل نہیں ہو سکتے.
اور مولانا صاحب آپ کیسے شامل ہو جائیں گے؟ تو دیکھیے نا، اب لنگوسٹکلی قرآن کو نہ سمجھنے سے کتنے کتنے نقصان، کتنا کتنا فقدان عقیدے میں آ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اقبال نے بیان کیا، فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد کوئی اور ہوتا ہے، عبدہو کوئی اور ہوتا ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اس کا بندہ ہوں، جس کو وہ کہہ دے میرا بندہ ہے وہ اور ہے، تم اور ہو۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، کہتے ہیں تو وہ عبد ہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے نماز میں اور انتظار کرتا ہے کہ تیرا رب تیری نماز قبول کرے، کہ تیرا رب تیری نماز میں تیرے سامنے آ جائے۔ تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور اب انتظار میں ہے، تصور میں کہ میرا رب سامنے آ جائے۔ این سراپا انتظار، تو نماز کے اندر سراپا انتظار ہوتا ہے۔ اور معراج کو یاد کر، او منتظر، جبرائیل کو بھیج کر وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب آئے گا۔ دیکھیں، جب لنگوسٹکلی آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں تبھی اقبال پیدا ہوتا ہے، اور اقبال بھی بڑے سیانے ہیں، اردو میں نہیں کہا، یہ فارسی میں کہا ہے۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، عبدہو چندو چگون کائنات، عبدہو نور ضمیر کائنات، عبدہو راز درون کائنات۔ بہت بڑا شعر کہہ گئے، عبدہو چندو چگون۔ مجھے کوئی آج کل کے عالم بتائیں چند کیا ہوتا ہے اور چگون کیا ہوتا ہے؟ چند از کوانٹٹی، چگون از کوالٹی۔ چند مقدار کو کہتے ہیں اور چگون کیفیت کو کہتے ہیں۔ جو کچھ جتنا بھی کہیں ہے، جس حال میں ہے، وہ عبدہو کی سلطنت ہے۔ عبدہو مقدار بھی وہی ہے اور کائنات کا حال بھی وہی عبد ہے۔ عبدہو چندو چگون کائنات، عبدہو راز درون کائنات، عبدہو نور ضمیر کائنات۔ دا یونیورسل کانشسنس جس معیار پر کھڑی ہے، یہ وہ عبدہو ہے۔ اور جتنی بھی اس عبد کو اگر تم نے سمجھ لیا تو you will understand all the quantities and all the quantities of the universe۔ سبحان اللذی، سمجھے اقبال اس چیز کو، سبحان اللذی اسرا بعبدہ۔ ریسٹرکٹیو ریلیٹیو کلوز جو ہے وہ عبد آ رہا ہے۔ اگر عبد کو پہچان لوگے تو تمہیں اللہ بھی پہچانا جائے گا۔ اس کے بغیر تمہارے پاس اللذی کو، اس میں موصولہ کو معرفہ کرنے کا اور کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اس کی سیر کو پہچانو۔ اب یہاں پر ایک امام راضی نے ایک بڑی اچھی بحث چھیڑی ہے، میرے خیال میں ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، ہاں بس ہمارے پاس اتنا ہی ہے ٹائم، 50 منٹ کے قریب ہو گئے تو اتنا ہی ٹائم ہے۔ امام راضی نے ایک بلکہ امام غزالی کی بحث کو کر لیتے ہیں، راضی پھر 15 منٹ لے جائے گا۔ امام غزالی کا احیاء علوم الدین ہر کسی کے گھر میں ہوتی ہے، اس کا باب الصلاۃ ہے، تو اس میں جو باطنی اسرار ہیں صلاۃ کے، اس میں انہوں نے بہت خوبصورت معراج کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ تکتے رہتے ہیں کہ رسول نے معراج کی، تو کہتے ہیں وہ تو تمہیں بھی دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا صحیح حدیث میں الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے مومن کی معراج ہے۔ تو کہتے ہیں کیے نیت کبھی؟ تم تو نیت ہی کرتے ہو کہ 4 رکعتاں دی، کہتے ہیں نیت کی کرو کہ میں معراج پر جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں تمہاری معراج کیسے ہوگی؟ اللہ تمہیں نظر آنے سے رہا، کیونکہ تمہارے اللہ تمہارے جتنا ہی ہوگا۔ غزالی یہی کہتے ہیں وہ اسپیس اینڈ ٹائم کو عبور کرنا پڑتا ہے اس اللہ کو دیکھنے کے لیے جو بغیر کیفیت کے اور بغیر مقدار کے ہے۔ تم تو مقدار اور کیفیت کے لوگ ہو، تمہیں کہاں سے اللہ نظر آئے گا؟ تو کہتے ہیں تمہیں ایک ٹوٹکا دیتا ہوں کہ جب بھی تم اتحیات پہ بیٹھے ہو اور کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، تو اپنے دل میں تصور محمد کیا کرو، کیونکہ وہ اللہ کو دیکھ کر آیا ہے، تم اس کو دیکھ لو گے تو تمہاری معراج یہی ہے۔ اقبال نے صحیح کہا نا، تیری معراج تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج میں تیرے نقش قدم تک پہنچا۔ تو کہتے ہیں کہ الصلاۃ و معراج المومن کا فلسفہ یہ ہے، اور عبدہو کا فلسفہ یہ ہے اللہ زی کے ساتھ۔ اب ان دونوں کو میں ملا رہا ہوں کہ جب نماز پڑھتے ہو تو ایک دفعہ جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہو تو تصور دل میں کیا کرو کہ اس دل کے اندر، کیونکہ میں نے کہا تھا اس دل سے بڑی خانقاہ، اس سے بڑی مسجد کائنات میں کوئی نہیں ہے۔
سارے جھیڑے سارے بیڑے، سب مسجد سب مندر سب اسی دل کے اندر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تصویر ایک ٹانگ لو تصور مصطفیٰ کی تو تمہاری بھی معراج ہو جائے گی۔ اور ابو العباس مرسی ہمارے بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اہل سنت کے، اور بہت بڑے فقیر گزرے ہیں۔ ان کی نماز بڑی عجیب تھی، واقعی جس طرح معراج ہونی چاہیے ویسے ہی نماز ان کی ہوتی تھی، اور بڑی مشہور تھی ان کی نماز۔ تو ادھر نماز پڑھنے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نماز پڑھنے گیا تو ایک صاحب ساتھ آ کے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کی۔ تو کہتے ہیں میں نے جب اتحیات پر بیٹھا تو میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر کہا السلام علیکہ ایھا النبی، تو کہتا گیا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا تو ساتھ والا مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا ہے، تو میں نے اسے کہا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اینچے کر دی، یہ تو نے کیا کیے؟ تو میں نے کہا کہ کیا کیے؟ انہوں نے کہا تجھے پتا تو نے 500 دفعہ کہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو تیری نماز ٹوٹ گئی، نماز دوبارہ پڑھ۔ تو مرسی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ میری تو ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، تیری پکی ٹوٹ گئی ہے، تو اپنی پڑھ رہا تھا یا میری گنتی کر رہا تھا؟ مجھے تو خود نہیں پتا میں نے کتنی دفعہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا میری نماز کا حال یہ ہے کہ جب بھی میں نے السلام علیکہ ایھا النبی کہا ہے تو میرے کانوں نے آواز سنی ہے وعلیک السلام یا امتی، اے میری امتی تجھ پر تیرے رسول کا سلام ہو۔ تو آج پتہ نہیں میں کہیں لیکن جواب نہیں آ رہا تھا، تو میں نے کہا میری طلب میں کمی ہوگی، میں اس حسرت کے ساتھ اس محبت کے ساتھ نہیں پڑھ رہا۔ تو جب تک رسول کی طرف سے جواب نہیں آیا کہ وعلیک السلام یا امتی، تب تک میں کہتا گیا۔ تو میری نماز تو پکی ہے، یہ معراج ہے، تیری نماز ٹوٹ گئی تو دوبارہ ادا کر۔ تو یہ ابھی ہم نے صرف سٹارٹ لیا ہے، وی آر جسٹ اسکریچنگ دا سرفیس لنگوسٹکلی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب محرم کے بعد انشاءاللہ دوبارہ ہم اس کا پارٹ 2 کر لیں گے، کیونکہ اس کے بھی 3-4 پارٹ چاہیے، اور امید ہے کہ کوئی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑا ہوگا، کوئی نئی چیزیں سامنے آئی ہوں گی۔ مطلب یہ قرآن ایسی چیز ہے کہ it will surprise you every time you recite it, every time۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔